ہر قسم کی تعریف صاحب جلال و اکرام اور قدرت و انعام والے اللہ کے لیے ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ شہنشاہ قدوس اور سلام ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور قدوہ محمد اللہ کے بندے اور رسول سب سے اچھے مخلوق ہیں، اور وہ بتمام و کمال اپنے رب کی عبادت کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ ان پر، ان کی آل پر اور اصحاب پر درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اوپر اس کے انعام اور احسانات کو یاد کرو، اس کی نعمتوں اور احسان پر اس کا شکر ادا کرو، اپنی ملاقات اور جزا کے دن کے لیے تیاری کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ مسلمانوں، ہمارا صاحب جلال رب اپنی محکم تنزیل میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس نعمت کا مجمل تذکرہ ہے جس سے ہمارے نوازنے والے رب نے تمام بنی آدم کو نوازا ہے، جہاں کہ اس نے بنی آدم کو عزت و تکریم کی تمام شکلوں سے نوازا ہے۔ اور اللہ کا کہنا کہ ہم نے بڑی عزت دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انہیں شرف و عزت اور بہت سے محاسن سے آراستہ کیا، اور یہ اللہ کا عظیم کرم اور احسان ہے جس کی کما حقہ قدر نہیں کی جا سکتی کہ اس نے بنی آدم کو تکریم کی تمام صورتوں سے نوازا۔ اللہ کے اس قول وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی میں موجود تاکید اس فضیلت بخشی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ اس کا مقام مضبوط ہے۔ مسلمانوں، اس آیت کریمہ سے ایسی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں جن سے اللہ نے بنی آدم کی تکریم کی ہے۔ تو تکریم کی وہ شکلیں جن سے اللہ نے انہیں خاص کیا، ان میں ان کا درازی قامت اور حسین شکل و صورت میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اللہ کا فرمان ہے یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اور اللہ کا فرمان ہے جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ تکریم کی وہ شکلیں جن سے انہیں خاص کیا گیا ہے، ان میں سے قوت گویائی، تمیز اور عقل و فہم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔ اور بلند عزت والے اللہ نے فرمایا، دانش مندوں کے لیے بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں۔ اور بڑی تعریف والے اللہ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ ان کی تکریم کی شکلوں میں سے وہ ہے جسے اللہ نے اپنے اس قول میں فرمایا ہے، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، انہیں خشکی میں گدھے، خچر، اونٹ اور خشکی کی دوسری سواریوں پر سوار کیا، اور سمندر میں کشتیوں اور سواریوں پر۔ بنی آدم کی تکریم کی شکلوں میں سے وہ ہے جو اللہ کے اس قول سے مستفاد ہے، ترجمہ، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی کہ اللہ نے انہیں خورد و نوش، لباس اور نکاح کی مخصوص چیزوں سے خاص کیا۔ تو کوئی ایسی پاکیزہ چیز نہیں جو ان کی ضرورتوں سے متعلق ہو، لیکن اللہ نے انہیں اس سے نوازا اور انہیں پر آسانی کرنے کی خاطر ان کے لیے وہ آسان کیا، اسے ان پر حرام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس پر نکیر کی جو تعنت و ہٹ دھرمی اختیار کرے اور جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حرام کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ یعنی کون ہے جو یہ جرأت کرتا ہے کہ اللہ نے بندوں پر جن چیزوں کا انعام کیا انہیں حرام کرے؟ کون ہے جو ان پر ان چیزوں میں تنگی پیدا کرے جن میں اللہ نے وسعت رکھی ہے؟ تکریم کی شکلوں میں سے وہ ہے جسے اللہ نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے انہیں ایسے مناقب سے خاص کیا اور انہیں ایسی فضیلتیں عطا کی جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تکریم جس سے اللہ نے بنی آدم کو نوازا ہے،
وہ بلند و پاک نوازنے والے کی شکر گزاری کی متقاضی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نعمت سے نوازنے والے اپنے خالق و رازق کا شکر بجا لائیں، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا اور ہم سے نعمتوں کو دفع کیا۔ یہ نعمتیں ہمیں نعمت سے نوازنے والے سے دور نہ کر دیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ کر ان میں مشغول ہو جائیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کو شکر گزاری کے ساتھ لیں اور اس سے بچیں کہ کفران نعمت ہو یا ان نعمتوں سے اللہ کی نافرمانیوں پر مدد لی جائے۔ اور انسان لمبی مدت تک مانوس ہونے کی وجہ سے ممکن ہے وہ ان پاکیزہ چیزوں کو بھول جائے جو اللہ نے دی ہیں، تو وہ ان پاکیزہ چیزوں میں بہت سی چیزوں کو یاد نہیں کرتا جن سے اللہ نے اسے نوازا ہے، مگر تب جب وہ ان سے محروم کیا جاتا ہے اس وقت اس چیز کی قیمت جان پاتا ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا رہا ہے۔ مسلمان امت محمدیہ اس عام تکریم سے اوپر جس سے سارے بنی انسان نوازے گئے ہیں، ایک خاص تکریم سے نوازی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ امتوں میں 70ویں امت ہو، تم ان میں سے سب سے بہتر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مکرم ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ ان 70 امتوں کی تعداد پوری کرنے والے ہو جو تم میں سے پہلے گزر چکی ہیں، جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس حدیث میں انتم یعنی تم لوگ سے خطاب حضرت صحابہ کرام سے ہے اور جو ان کے منہج پر چلنے والے ہیں، یا پھر پوری امت سے ہے جو وہ سب سے بہتر، افضل، اللہ کے نزدیک مکرم اور باعزت ہے۔ یہ تکریم ان کے اعمال، اخلاق، توحید، قیامت کے دن ان کے مناظر اور جنت میں ان کے مقامات سے ظاہر ہوگی۔ مسلمانوں، اللہ کی حمد بیان کرو کہ اس نے تمہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ اللہ کا فرمان ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں درست کر۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، جسے وہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اما بعد، بلا شبہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ لوگوں کے بیچ فضیلت میں کمی بیشی کی بنیاد تقوی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جس نے تقوی کا لباس پہن لیا تو وہی اس بات کا مستحق ہے کہ وہ اس سے زیادہ باعزت ہو جس نے تقوی کا لباس نہیں پہنا، اور اس سے زیادہ اشرف و افضل ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور آباء و اجداد کی بنیاد پر فخر و مباحات کو دور کر دیا ہے۔ لوگ دو قسم کے ہیں، نیک متقی اور اللہ کے نزدیک مکرم، اور فاجر بدبخت اور اللہ کے نزدیک ذلیل۔ لوگ آدم کے بیٹے ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور انہی کی سند سے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسب مال ہے اور کرم تقوی ہے، یعنی وہ چیز جس میں انسان لوگوں کے نزدیک عظیم القدر ہوتا ہے وہ مال ہے، اور وہ چیز جس سے اللہ کے نزدیک عظیم ہوتا ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ کے بندو، جو باتیں گزری ان سے پتہ چلا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس انسانی عزت کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرے جس سے اللہ نے اسے نوازا ہے، اور اس پر مزید یہ کرے کہ اپنے آپ کو اللہ کے تقوی سے مشرف کرے، اور یہ خاص عزت ہے۔ شاعر کہتا ہے، یاد رہے کہ تقوی ہی عزت و تکریم ہے، دنیا سے تیری محبت ہی ذلت اور بیماری ہے۔ جب تقوی شعار بندہ تقوی کو پورا کر لے تو اس پر کوئی عیب نہیں، اب چاہے وہ جلاہا گیری کرے یا حجامت بنائے۔ اور تاکہ آدمی تقوی کو حاصل کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قلب کی اصلاح کرے، کہ وہی تقوی کی جگہ ہے، اور سب سے پہلے اسی پر توجہ دینا ضروری ہے تاکہ اس پر سیدھا ہو سکے جس پر سو ہونا چاہیے۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالی دل کی اصلاح کے بہت سے وسائل ہیں، ان میں سے قرآن کی تلاوت، کثرت دعا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے۔
اللہ کے بندے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت و کرامت کے درجے میں آگے بڑھیں تو شرف و منزلت کی بلندیوں پر فائز ہوں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کی اطاعت والا امر کریں، اس کی منع کردہ چیزوں سے رکے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ آدمی عزت و کرامت کھو دے اور ذلیل و بے حیثیت ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے اپنے آپ کو عزت ہو اس لیے کہ اگر تم خود پر بے حیثیت ہو گئے تو زمانہ تمہاری عزت کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ معصیتوں کا ارتکاب، خواہش نفس کی پیروی، غفلت اور صراط مستقیم سے انحراف اس تکریم سے میل نہیں کھاتا جو اللہ نے بنی آدم کو دی ہے، اور نہیں یہ مومن کے شرف اس کی عزت کے شایع نشان ہے، بلکہ تکریم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کا ذمہ دار ہو، اپنے نفس اور اپنے عمل کے نتائج کا متحمل ہو، اور تاکہ آدمی تقوی کو حاصل کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قلب کی اصلاح کرے، کیونکہ وہی تقوی کی جگہ ہے اور سب سے پہلے اسی پر توجہ دینا ضروری ہے تاکہ اس پر سیدھا ہو سکے جس پر اسے ہونا چاہیے۔ نعمان بن بشیر سے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رہے کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست رہے گا، اور اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ واضح رہے کہ وہ دل ہے، متفق علیہ۔ دل کی اصلاح کے بہت وسائل ہیں، ان میں سے قرآن کی تلاوت، کثرت دعا، اللہ تبارک تعالیٰ سے فریاد، احسان کے بصرت اعمال، کثرت استغفار اور بھلے لوگوں کی صحبت۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے آل و اولاد، ذریات اور ازواج پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذریات پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریتوں پر برکتیں نازل فرمائیں۔ اے اللہ، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اپنے دین کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ، جو دین کی مدد کرے اللہ تو ان کی مدد کر۔ اے اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، مسلمان حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیری، اے اللہ تو انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیری پسندیدہ چیزوں کے مطابق عمل کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما جو سرحدوں پر تعینات ہیں۔ اے اللہ، مسلمانوں کے سارے غموں کو بھلا دے پروردگار۔ اے اللہ، ان کی ستر پوشی فرما۔ اے اللہ، ہمیں عزت دے اور تو ہمیں ذلیل نہ کر۔ اے اللہ، ہمیں تو غالب کر اور ہمارے اوپر کسی کو غالب نہ کر۔ اے اللہ، ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر۔ اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم اكشف كربتهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأنزل السكينة عليهم اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعنا ولا تعن علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.